السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم دیکھنے والے ہیں جانثار ڈرامہ 64 ایپیسوڈ۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے یہی گزارش ہے کہ کائنڈلی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل کے آئیکن کو آل پہ ضرور کر دیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ایپیسوڈ کے شروعات میں ہمیں دعا کو دکھایا جاتا ہے جو بہت ہی خوش ہوتی ہے کیونکہ اب اسے سارے کے سارے ثبوت مل چکے تھے جو اس کی زندگی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل کے رکھ سکتے ہیں۔ اسے معلوم تو ہو گیا ہے کہ غزنوی اب اسے طلاق ہی دینے والا ہے، کیونکہ جب وہ آ رہی تھی سرفراز کے پاس تو اسے راستے میں ہی گاڑی پر غزنوی نے ان کو راستے میں ہی دیکھ لیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہیں اور وہ اندر اپنے گھر جا رہا ہے سرفراز، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بات نہیں مانتی اور نہ ہی اپنے دل کی سنتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ غزنوی سے وہ بہت محبت کرتی ہے اور غزنوی بھی ایسا نہیں ہے کہ اگر ثبوت اس نے نہیں دیکھے تو وہ ایسے مجھے طلاق دے ہی نہیں سکتا۔ اس نے اب تک میرا ویٹ کیا ہے تو اب بھی میرا ویٹ کرے گا جب تک میں اس کے سامنے نہ جاؤں، کیونکہ میں نے ہی اسے بولا تھا کہ میں آپ کو ثبوت دے کر ہی رہوں گی۔ جو مجھ پر الزام لگایا گیا، جو مجھ پر کیچڑ اچالی گئی ہے، میں آپ کو پروف دے کر رہوں گی کہ یہ سارے کے سارے غلط ہیں اور میں اور تم ٹھیک ہیں بالکل، اور میری محبت بھی بالکل سچی ہے تمہارے ساتھ۔ لیکن غزنوی ایسا نہیں سوچ رہا تھا۔ غزنوی نے اپنے سیکیورٹی گارڈ کو بولا کہ آپ جلدی سے جاؤ اور طلاق کے سارے فائلز اور پیپر بنا کے لاؤ، کیونکہ میں ابھی کی ابھی دعا کو طلاق دینے والا ہوں اور مہربانی کر کے تم یہ سب کچھ اس کے در پر پہنچا کے آؤ گے۔ غزنوی کا گارڈ بولتا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں، مہربانی کر کے آپ اس کو سامنے لے کر آئیں اور اس نے جو ثبوت دینے تھے آپ اس کا پتہ کریں کہ اس کو آیا کہ ثبوت ملے ہیں کہ یا جھوٹ ہے، پھر آپ اس کے سامنے ہی سب کچھ کر دیں۔ اس کو طلاق دینا ہو تو طلاق دے دیں، اگر اس کو رکھنا ہو تو آپ اس کو رکھ لیں اگر اس کے پاس ثبوت ہوں تو، ایسے نہیں۔ لیکن غزنوی بولتا ہے کہ تم نہیں جانتے، آج مجھے جو ملا ہے، جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ تم نہیں جانتے۔ وہ سب کے سب ثبوت ایک جگہ اور میں نے جو ابھی دیکھا ہے وہ سب ایک جگہ۔ مہربانی کر کے تم سے ایک چیز مانگی ہے کہ تم فائلز اور پیپرز طلاق کے تم یہاں پہ ابھی کے ابھی لاؤ۔ لیکن غزنوی کا گارڈ بہت ہی ٹینشن میں ہوتا ہے کیونکہ اس نے یہ سب کچھ دیکھا تھا کہ کیسے غزنوی اور دعا ایک دوسرے کے ساتھ بے پناہ محبت کرتے تھے اور اس نے انہیں علیحدہ ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے، تو یہ سب کچھ وہ برداشت نہیں کر رہا تھا۔ وہ راستے میں جا رہا تھا تو اسے کشمالہ مل گئی۔ کشمالہ نے کہا کہ تم اتنی جلدی میں کیسے جا رہے ہو اور کون سے کام کے لیے جا رہے ہو جو اتنی آنن فانن جا رہے ہو آندھی کی طرح؟ تو اس نے بولا کہ صاحب نے بولا ہے کہ جلدی سے جلدی فائلز اور پیپرز تیار کرو طلاق کے، مجھے دعا کو طلاق دینی ہے۔ یہ سنتے ہی کشمالہ بہت ہی خوش ہو جاتی ہے اور وہیں پہ اس کو گارڈ کو جانے کا بولتی ہے۔ گارڈ تو چلا جاتا ہے لیکن وہ سرفراز کو کال کر کے بتا دیتی ہے۔ سرفراز بھی کال نہیں اٹھا رہا تھا کیونکہ سرفراز کو پہلے سے ہی شک تھا کہ وہ یہی بات کرے گی کہ تم نے دعا سے بات کی کہ نہیں اور تم نے مجھے دعا کے بارے میں کوئی اپڈیٹ ابھی تک نہیں دی۔ تو کشمالہ اسے واٹس ایپ پر وائس بھیج دیتی ہے کہ تم نے میرا اتنا بڑا کام اتنی جلدی کیسے کر دیا، مجھے تو یقین نہیں تھا کہ اگر میں تمہیں پہلے پیسے نہیں دیتی تو تم یہ میرا کام نہیں کرتے۔ اب میں تمہیں سارے کے سارے پیسے دوں گی اور تم نے جو میرے لیے کام کیا ہے اسے میں زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ اور یہ سب کچھ دعا اپنے واٹس ایپ پر ریسینڈ کر دیتی ہے اور اس کے پاس بھی یہ پروف آ چکے ہوتے ہیں۔ تو وہ گھر آتے ہی سب سے پہلے غزنوی کو کال کرنے لگتی ہے کہ آیا غزنوی اس کی کال اٹھائے گا کہ نہیں، لیکن غزنوی تو بہت ہی غصے تھا کیونکہ اس نے سرفراز اور دعا کو ایک ساتھ ہی دیکھ لیا تھا اپنے گھر میں، تو وہ کال نہیں اٹھاتا۔ 2 کالز 3 کالز کرنے کے بعد وہ پھر بھی کال نہیں اٹھاتا کیونکہ اسے پتہ تھا کہ یہ دعا پھر بھی مجھے یہ پروف دے گی کہ تم مجھ پر یقین کرو، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی، میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتاؤں گی کہ کون تمہارے ساتھ مخلص ہے، آیا کہ کون تم سے محبت کرتا ہے کہ کون نہیں کرتا۔ تو دعا فیصلہ کرتی ہے کہ وہ غزنوی کے گھر جائے گی اور یہ جو وائس نوٹ ہے وہ ایز اے پروف وہ اس کو سنائے گی، تو تب اس کو یقین آئے گا کہ کون اس کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، اس کی دولت کے ساتھ، تو اس کی دولت سب کچھ ہتھیانا چاہتا ہے اور کون اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تو یہ پروف دینے کے لیے وہ سیدھا چلی جاتی ہے، غزنوی کے گھر جانے کا فیصلہ کر لیتی ہے، لیکن اس کے گھر والے اسے بہت ڈانٹتے ہیں کہ تمہاری اور ہماری اس معاشرے میں کیا عزت رہ جائے گی، وہ تمہیں طلاق دینے کو تیار ہے اور تم بار بار اس سے ملنے جاتی ہو اور ہر بار ایسے ہی واپس آ جاتی ہو۔ ایک تو تمہارے
غیر مرد کے ساتھ تعلقات ہمیں بہت اچھے نہیں لگتے، کیونکہ تم بار بار سرفراز سے مل کر آتی ہو۔ کہیں نہ کہیں تمہارے بابا بھی نکال دیں گے اپنے گھر سے۔ انہوں نے صرف کچھ ہی دنوں اور کچھ ہی پل کا انتظار کیا ہوا ہے کہ وہ اگر ثبوت نہیں دیتی تو میں اسے گھر سے نکال دوں گا۔ اب بابا بھی تمہاری وجہ سے بہت پریشان ہونے لگے ہیں۔ یہ سب کچھ فضا ہی کہہ رہی تھی، اور فضا بولتی ہے کہ تم نے مجھے ہی طلاق اسے دلوائی تھی کہ تمہارا اس کے ساتھ چکر چل سکے۔ لیکن دعا بولتی ہے کہ اب ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ میرے پاس اب وہ ثبوت آ چکے ہیں جس کی وجہ سے میں تم سے لڑا کرتی تھی۔ میں سرفراز کے ساتھ ملنے جایا کرتی تھی کیونکہ مجھے یہ پروف چاہیے تھے، اور مجھے پتہ تھا کہ یہ صرف اور صرف سرفراز ہی بتا سکتا ہے، اور کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے میرے خلاف۔ تو جو واٹس ایپ پر وائس نوٹ ہوتا ہے وہ سب کو سنا دیتی ہے، اور سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں سارا کا سارا قصور سرفراز اور کشمالہ کا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر دولت عطیانہ چاہتے تھے۔ کشمالہ چاہتی تھی کہ وہ غزنوی کی زندگی سے دور چلی جائے، جس کی وجہ سے صرف اور صرف دولت پر اس کا حق رہے اور اس کی بیٹی کا حق رہے، اور دوسری طرف سرفراز چاہتا تھا کہ جب وہ غزنوی اس کو طلاق دے دے گا تو میں ہی اس سے شادی کر لوں گا۔ اس وجہ سے اس نے فضا کو بھی اس وجہ سے طلاق ہوئی ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتا تھا۔ اب ہمیں سرفراز کی بہن کا گھر دکھایا جاتا ہے، جو کہ ہوتی ہے سنبل، اور خضر کے ساتھ وہ بہت ہی خوش ہوتی ہے کیونکہ اس کی پسند کی شادی تھی، اور اسی وجہ سے خضر بھی اسے بہت ہی خوش رکھتا تھا۔ وہ کبھی کچھ بھی نہیں ہونے دیتا تھا، اور گھر میں جتنے بھی جھگڑے ہوتے لیکن وہ پھر بھی اسے منا لیتا تھا اور ہمیشہ ہی خوش رکھتا تھا اس کو۔ اب ہمیں کچن میں دکھایا جاتا ہے کہ خضر کی دو بہنیں سنبل کو بار بار ٹارچر کر رہی ہوتی ہیں کہ تمہیں کچھ کام کرنا نہیں آتا، تم بس ایسے ہی سارا دن لیٹی رہتی ہو اور کچھ کام نہیں کرتی ہو۔ بار بار تانا دینے کے بعد آخرکار سنبل ناراض ہو جاتی ہے اور وہ گھر سے چلی جاتی ہے۔ خضر کو ابھی تک کچھ معلوم نہیں تھا کہ کیا ہوا، تو جب خضر اپنے گھر واپس آتا ہے تو پوچھتا ہے کہ سنبل کہاں ہے، تو اس کی بہنیں بتاتی ہیں کہ وہ ہم سے لڑ جھگڑ کر گئی ہے، لیکن خضر ان کی باتوں میں نہیں آتا۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اسے تنگ کیا ہوگا جس کی وجہ سے وہ اپنے میکے گئی ہے، تو وہ اس کو لینے سرفراز کے گھر آ جاتا ہے۔ تو جیسے ہی سرفراز کے گھر آتا ہے، سرفراز بھی بہت غصے میں ہوتا ہے کیونکہ اسے کشمالہ نے ابھی تک کچھ پیسے نہیں دیے تھے، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھا، اور اوپر سے سرفراز اوپر سے خضر کے ساتھ بھی لڑنے جھگڑنے لگ جاتا ہے کہ میری بہن ہے، آج سے وہ تمہارے گھر نہیں آئیں گے، وہ یہیں پہ بیٹھے گی۔ لیکن وہ بولتا ہے کہ میں ان کی طرح نہیں ہوں جن کے ساتھ تم نے ناانصافی کی ہے، تم نے بھی ان کو دعا اور فضا کو تم نے بھی طلاق دلوائی ہے، جس کی وجہ سے تم نے ان دونوں گھروں کو اجاڑ دیا۔ میں اس طرح نہیں ہوں، مجھے اس سے بات کرنے تو میں اس کا شوہر ہوں اور میں اسے منا بھی لوں گا۔ لیکن بار بار اصرار کرنے کے بعد سنبل آ جاتی ہے وہیں پہ، اور خضر بولتا ہے کہ تمہیں واپس چلنا ہوگا میرے ساتھ گھر، تو وہ بولتی ہے کہ میں کچھ ہی دنوں میں آ جاؤں گی، تم ٹینشن نہ لو۔ اس کے بعد خضر چلا جاتا ہے اور وہ سرفراز کو کہتا ہے کہ دوبارہ میرے راستے میں کبھی مت آنا۔